الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو کام میرا پیغمبر فرمائے اس کو لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ قرآن کریم کی بہترین تفسیر اور تشریح و حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقاریر ہیں۔ ہم آج کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنیں گے، وہ حدیث مبارک پڑھیں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن ارشاد فرمائی ہے۔ عید کے دن کی خصوصیت بیان کرنے کی کیا ہے، اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرما لیں۔ محدثین نے ایک سلسلہ تحریر فرمایا ہے جسے کہتے ہیں الاحادیث المسلسلہ، یعنی ایک استاد سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تک اس حدیث کا ایک تسلسل ہوتا ہے، اور تسلسل کی کئی صورتیں ہیں، اس کو کہتے ہیں الحدیث المسلسل۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی، وفات 676 ہجری، انہوں نے التقریب والتیسیر للنووی میں حدیث مسلسل کی تعریف یہ فرمائی ہے: ہوا ما تتابع رجال اسنادہ علی صفت و حالت للروات وللروات تارۃ وللروایت تارۃ اخری۔ حدیث مسلسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی سند کے تمام راوی تسلسل کے ساتھ کسی ایک وصف یا حالت پر متفق ہو۔ یہ اتفاق کبھی راویوں کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی خود روایت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مزید اس کی وضاحت سماعت فرمائیں۔ راویوں کی صفات اور حالات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بس اوقات تمام راوی ایک قول نقل کر کے پھر حدیث بیان فرماتے ہیں۔ مثلا ہر راوی کہتا ہے انی احبک، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر حدیث بیان کرتا ہے، اور یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا ہے کہ آپ پہلے انی احبک فرماتے ہیں اور اس کے بعد حدیث بیان فرماتے ہیں، پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی طرح افعال ہیں، مثلا ہر استاذ اپنے شاگرد کو جب حدیث سناتا ہے تو یہ مصافحہ کرتا ہے اور پھر حدیث بیان کرتا ہے، اور یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے کہ جب آپ نے صحابی کو ارشاد فرمایا تو مصافحہ فرمایا اور ساتھ ارشاد فرمایا۔ کبھی یہ تسلسل راویوں کی صفات کے اندر ہوتا ہے۔ راویوں کی صفات کا مطلب کہ ہر راوی روایت کی، کبھی یہ تسلسل روایت کی صفات کے اندر ہوتا ہے کہ ہر راوی ایک روایت بیان کرے، لفظ کے حدثنا یا کہ اخبرنا، تو یہ سلسلہ صحابی تک یوں ہی چلتا ہے۔ کبھی زمانہ ایک ہوتا ہے، مثلا ہر استاذ اپنے شاگرد کو جب حدیث سنائے تو محرم کے دن سنائے، اسی کہتے ہیں الحدیث المسلسل بیوم العاشورہ، یعنی ہر استاذ اپنے شاگرد کو حدیث سنائے محرم میں، اور 10 محرم کو انشاءاللہ 10 محرم کو ہماری مجلس ہوگی، میں اس موقع پر حدیث بیان کروں گا۔ اسی طرح ہر استاد اپنے شاگرد کو حدیث بیان کرے اور عید کے دن بیان کرے، جیسا کہ ہم آج بیان کریں گے، اور یہ سلسلہ اوپر تک چلتا چلا جائے، اس سے کہیں گے الحدیث المسلسل بیوم العید۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہر حدیث کا مکان ایک ہوتا ہے، مثال کے طور پہ راوی ایک حدیث بیان کرتا ہے کہ ملتزم ایک مقام ہے جہاں پر ہر دعا قبول کی جاتی ہے، اور جو بندہ وہاں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر محدث کہتا ہے کہ میں نے بھی ملتزم کے مقام پر یہ دعا کی تھی اور میری دعا قبول ہوئی تھی۔ اب اس میں تسلسل مکان کا ہے، تو یوں ایک حدیث مسلسل ہوتی ہے کہ کسی محدث سے لے کے اوپر تک ایک سلسلہ چلے کہ جس میں تسلسل کے ساتھ ایک بات زمان کے اعتبار سے، مکانے کے اعتبار سے یا الفاظ کے اعتبار سے ایک ہو۔ اس کی کئی ایک مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ مثلا ایک ہے حدیث مسلسل بالاولیت، میں نے کوئی شاگرد اپنے استاد سے جب پہلی مرتبہ حدیث سنتا ہے، وہ کہتا ہے یہ وہ حدیث ہے جو میں نے اپنے استاد سے سب سے پہلی حدیث سنی ہے۔
اب یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے. آج میں سب سے پہلے یہ حدیث بیان کروں گا، اور یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہاں تک جاتی ہے میں اس کا تذکرہ بھی کروں گا. ایک حدیث مسلسل بالمصافحہ کہ ہر استاد اپنے شاگرد کو حدیث بیان کرے تو مصافحہ کرتے ہوئے کرے. ایک حدیث مسلسل بالمحبہ، ہر استاد اپنے شاگرد کو حدیث بیان کرے تو انی احبک کہہ کر حدیث بیان کرے. اسی طرح حدیث مسلسل بقراءت سورۃ الصف، ہر استاذ پہلے سورۃ الصف کی تلاوت کرے اور پھر حدیث بیان کرے. ایک حدیث مسلسل بالتشبیک، ہر استاد اپنے شاگرد کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالے اور پھر حدیث بیان کرے. ایک حدیث مسلسل بالفقہاء الحنفیہ، یعنی اس حدیث کے تمام راوی وہ فقیہ ہیں اور حنفی ہیں. ایک حدیث مسلسل بیوم عاشورہ کہ ہر استاد اپنے شاگرد کو 10 محرم کو حدیث بیان کرے. اچھا، اسی طرح ایک حدیث المسلسل بیوم العید کہ ہر استاد اپنے شاگرد کو عید کے دن حدیث بیان کرے. اور ایک حدیث مسلسل بوضع الید علی الراس کہ ہر استاد اپنے شاگرد کے سر پہ ہاتھ رکھے پھر حدیث بیان کرے. تو یہ کئی ایک اقسام ہیں احادیث المسلسلہ کی. آج سب سے پہلے میں حدیث بیان کروں حدیث مسلسل بالاولیت. کیوں یہ حدیث اس لیے پہلے بیان کروں گا کہ ممکن ہے ہماری آج کی مجلس میں کچھ ایسے حضرات موجود ہوں، کچھ ایسی خواتین موجود ہوں کہ جو آج پہلی بار مجھ سے حدیث مبارک سن رہے ہوں، ایسے شاگرد موجود ہوں. لہٰذا میں وہ حدیث بیان کروں گا کہ یہ حدیث میں نے شیخ عبدالرحمن کوثر حافظہ اللہ سے سب سے پہلے جو حدیث سنی تو وہ یہ حدیث تھی. یہ سلسلہ اوپر تک چلتا ہے سفیان بن عیینہ تک. پہلے یہ بات سمجھ لیں، ایک حدیث ہے جو حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سنن ترمذی ابواب البر والصلہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی رحمت المسلمین کے اندر نقل کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الرحم شجرۃ من الرحمن فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو رحم کرنے والے ہیں ان پر رحمان بھی رحم فرمائے. جو رحم کرنے والے ہیں ان پر رحمان بھی رحم فرماتا ہے. اور فرمایا کہ تم ان پر رحم کرو جو زمین میں رہتے ہیں، اور تم پر وہ رحم کرے گا جس کی حکومت آسمان کے اندر بھی ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ رحم کا جو لفظ، یہ جو الرحم، یہ رحمان سے مشتق ہے. رحم یعنی وہ بچہ دانی جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے. فرمایا الرحم یا الرحم کا جو لفظ ہے یہ رحمان سے مشتق ہے. اور فرمایا جو شخص رشتہ داری کو اور رحم کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملا دیتے ہیں، اور جو اس رشتہ داری اور رحم کے رشتوں کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی عجیب بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اب یہ جو حدیث پاک ہے الشیخ عبدالرحمن الکوثر سے جو میں نے احادیث سنی ہے تو سب سے پہلی حدیث میں نے ان سے یہ سنی ہے. اب الشیخ عبدالرحمن کوثر جن سے میں نے سنی ہے ان سے لے کر سفیان بن عیینہ تک تمام محدثین فرماتے ہیں ھذا اول حدیث سمعتہ من الشیخ، یہ وہ سب سے پہلی حدیث ہے جو میں نے اپنے استاد سے سنی. جو مجھ سے پہلی بار حدیث سن رہے ہیں وہ آئندہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جو سب سے پہلی حدیث ہے جو میں نے اپنے استاد سے سنی ہے. یہ بات اچھی طرح نوٹ فرما لیں کہ اس حدیث کا جو تسلسل ہے حضرت سفیان بن عیینہ تک جاتا ہے. حضرت سفیان بن عیینہ کے اوپر جو راوی ہیں ان میں ایک راوی ہیں جو محدثین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا لیکن اس میں تسلسل نہیں ہے. مثلا سفیان بن عیینہ کے بعد ہیں حضرت عمرو بن دینار، ان کے بعد ہے ابو قابوس، ان کے بعد ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ نہیں فرماتے رضی اللہ عنہ کہ یہ وہ حدیث ہے جو میں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. نہ ہی ان کے شاگرد ابو قابوس فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی ہے. اور نہ ہی عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ابو قابوس سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی ہے. یہ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ حدیث وہ ہے
جو میں نے ابو قابوس سے سنی ہے۔ اس لیے آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اس حدیث کا جو تسلسل ہے وہ مجھ سے لے کر حضرت سفیان بن عیینہ تک جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی اس میں فرماتے ہیں فَإِنَّهُ انتہا فیہ التسلسل الی سفیان بن عیینہ، اس حدیث میں تسلسل سفیان بن عیینہ تک جاتا ہے۔ وانقطع فی سماع سفیان من عمرو بن دینار، اور سفیان بن عیینہ سے عمرو بن دینار کا تسلسل نہیں ہے۔ وانقطع فی سماع عمرو من ابی قابوس، اور عمرو بن دینار کا یہ سماع اس کا تسلسل ابو قابوس سے نہیں ہے۔ وفی سماع ابی قابوس من عبداللہ بن عمرو، اور ابو قابوس کا سماع تسلسل کے ساتھ، تسلسل بالاولیت کے ساتھ عبداللہ بن عمر سے نہیں ہے۔ وفی سماع عبداللہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سماع یعنی الحدیث المسلسل بالاولیت کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ حدیث پاک الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الرحم شجنۃ من الرحمن فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ، یہ حدیث مجھ سے لے کر سفیان بن عیینہ تک مسلسل بالاولیت ہے۔ لہٰذا جنہوں نے سب سے پہلے آج حدیث پاک مجھ سے سبق سنا ہے وہ آئندہ اب کسی کو حدیث بیان کریں تو سب سے پہلے یہ بیان کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ پہلی حدیث ہے جو میں نے اپنے استاذ محمد الیاس گمن سے سنی ہے۔ الحدیث المسلسل بالاولیت۔ آگے چلتے ہیں ہم الحدیث المسلسل بیوم العید کے عنوان پر اس سورہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پہلے آپ ذرا حدیث سماعت فرما لیں، میں اس کے بعد بات کرنے مجھے بہت آسانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ ارشاد فرماتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر او اضحیٰ فلما فرغ من الصلاة اقبل علینا بوجہہ یا ایہا الناس انکم قد اصبتم خیرا فمن احب ان ینصرف فلینصرف ومن احب ان یقیم للخطبہ فلیقم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کا دن تھا یا عید الاضحیٰ کا دن تھا؟ عید الفطر تھا یا عید الاضحیٰ تھا؟ عید کا دن تھا۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہماری طرف توجہ فرمائی یعنی مقتدیوں کی طرف، اور آپ نے یہ فرمایا یا ایھا الناس انکم قد اصبتم خیرا فمن احب ان ینصرف فلینصرف ومن احب ان یقیم للخطبہ فلیقم۔ تم نے بہترین کام کیا ہے، عید کی نماز پڑھی ہے، عید کے دن عید کی نماز میں حاضری دی ہے، عید کی اجتماع کے اندر آئے ہو، بہت بہترین کام کیا ہے۔ اب اگر کوئی تم میں سے خطبے کے لیے بیٹھنا چاہے تو بیٹھے اور جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ عید دین کا جو خطبہ ہے یہ فرض یا واجب نہیں ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ چلا جانا چاہیے، کسی کا عذر ہو، کوئی ضرورت ہو تو یہ بتانا مقصود ہے۔ خیر، یہ حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عید کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ پھر جن سے میں نے سنی ان کا نام ہے شیخ عبد الرحمن کوثر حفظہ اللہ تعالی، اور ان سے عید کے دن یہ حدیث میں نے سنی ہے، اور آج عید کے دن یہ حدیث میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ حدیث ہے الحدیث المسلسل بیوم العید۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور کتنا بڑا محدثین کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے کس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو وقت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ آگے امت تک پہنچایا ہے۔ میں اس حدیث پاک کے پر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں تاکہ آپ کو اسناد کے حوالے سے لذت محسوس ہو کہ محدثین نے کام کیا کیا۔ شیخ عبد الرحمن الکوثر حفظہ اللہ تعالی
انہوں نے یہ حدیث سنی ہے الشیخ المسند المعمر عبد الرحمن القطانی سے عید کے دن، اور اسی طرح انہوں نے یہ حدیث سنی ہے الشیخ معمر السید حامد بن علوی الکاف الیمانی ثم المکی سے عید کے دن۔ گویا شیخ عبد الرحمن الکوثر نے جن اساتذہ سے سنی ہے ان میں سے دو کا ذکر جو میرے سامنے کیا ہے وہ یہ دو استاد ہیں۔ اب آپ توجہ سے بات سمجھنا، اس احادیث کی سندیں کتنی بنتی ہیں۔ نمبر 1، شیخ عبد الرحمن الکوثر نے اس حدیث کو سنا الشیخ المسند المعمر عبد الرحمن القطانی سے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے اس حدیث کو سنا الشیخ معمر السید حامد بن علوی الکاف یمانی ثم مکی سے، 2۔ آگے چلتے ہیں، پھر شیخ یہ ایک ان کی سند شیخ مسند المعمر عبد الرحمن القطانی سے حضرت امام جلال الدین سیوطی تک جاتی ہے رحمہ اللہ تعالی۔ نمبر 2، انہوں نے حدیث پاک کو سنا شیخ معمر السید حامد بن علوی الکاف الیمانی المکی سے، اور ان کے آگے استاذ ہیں محمد یاسین بن عیسیٰ الفادانی۔ توجہ رکھنا، پھر یہ محمد یاسین بن عیسیٰ الفادانی نے یہ حدیث سنی ہے الشیخ عمر حمدان المحرسی سے، الشیخ محمد عبد الباقی الانصاری سے، اور الشیخ علی بن فالح الظاہری سے عید کے دن۔ اور ان تین حضرات نے حدیث سنی ہے علامہ فالح بن محمد الظاہری سے۔ پہلے تھے الشیخ علی بن فالح، یہ الشیخ فالح بن محمد الظاہری سے عید کے دن۔ ایک تو سلسلہ یہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، تیسرا سلسلہ، شیخ عبد الرحمن الکوثر نے حدیث سنی ہے شیخ معمر السید حامد بن علوی الکاف یمانی ثم المکی سے، اور انہوں نے حدیث سنی ہے محمد یاسین بن عیسیٰ الفادانی سے عید کے دن۔ اور ان کی ایک سند جس میں استاد ہے شیخ عمر حمدان اور دو اور انہوں نے سنی ہے شیخ فالح بن محمد سے، اور دوسرا طریق یہی شیخ محمد یاسین بن عیسیٰ الفادانی یہ حدیث سنتے ہیں شیخ عمر حمدان سے، اور شیخ عمر بن حمدان حدیث سنتے ہیں السید علی بن طاہر الوتری سے۔ آگے پھر وہی سند شروع ہو جاتی ہے۔ 3 سلسلے ہو گئے۔ نمبر 4، یہ جو شیخ معمر السید حامد بن علوی ہیں ایک سلسلہ اور ہے۔ نمبر 4، حدیث الشیخ عبد الرحمن الکوثر نے سنی ہے شیخ معمر السید حامد بن علوی الکاف الیمانی ثم المکی سے، انہوں نے سنی ہے شیخ محمد یاسین بن عیسیٰ الفادانی سے، اور انہوں نے سنی ہے السید عبد المحسن بن محمد امین رضوان سے، اور الشیخ احید بن ادریس البغوری الجاوی سے، اور انہوں نے حدیث سنی ہے السید محمد امین بن احمد بن رضوان المدنی سے۔ 4 سلسلے ہو گئے۔ یہ میں نے آپ کو 4 طریقے نقل کیے ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں جا کر ختم ہوتے ہیں امام الحافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ پر۔ پھر حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ جو حدیث مبارک کو نقل کرتے ہیں اس میں 2 سندیں الگ الگ ہیں۔ مثلا ایک سند جس میں شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ نقل فرماتے ہیں حافظ تقی الدین ابو الفضل محمد بن فہد الہاشمی سے، اور وہ آگے سنتے ہیں حافظ ابو حامد محمد بن عبداللہ بن ظہیرہ سے۔ ایک طریق یہ ہے۔ 5۔ نمبر 6، شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ حدیث سنتے ہیں ابو عبداللہ محمد بن المقبل الحلبی سے، اور وہ سنتے ہیں محمد بن احمد المقدسی سے۔ تو یہ 6 اسناد اور 6 طرق ہو گئی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو 2 طریق نقل فرمائے ہیں، 2 سند نقل فرمائی ہیں، دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو پہلی سند ہے حافظ تقی الدین ابو الفضل محمد بن احمد بن فہد الہاشمی والی، اس میں 2 راوی زیادہ ہیں، اور یہ جو بعد میں نقل کیا یہ سند عالی ہے کہ اس میں 2 راوی کم ہو جاتے ہیں، جس میں انہیں سنی ہے شیخ ابو عبداللہ محمد بن مقبل الحلبی سے۔ تو یوں سمجھیں کہ 6 اسناد میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں،
الحدیث المسلسل بیوم العید کے بارے میں۔ یہ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے جو حدیث پاک چلتی ہے سفیان ثوری تک، سفیان ثوری اس حدیث کو عید الفطر کے دن سنتے ہیں ابن جریج سے، ابن جریج اس حدیث کو سنتے ہیں عید الفطر کے دن عطا بن ابی رباح سے، اور عطا بن ابی رباح اس حدیث کو سنتے ہیں عید الفطر کے دن عبداللہ بن عباس سے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر او اضحیٰ، چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں عید الفطر کا دن تھا یا عید الاضحیٰ کا دن تھا، اس یا کی وجہ سے اب محدثین عید الفطر کے دن بیان کریں تو تب بھی درست ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن بیان کریں تب بھی درست ہے، دونوں صورتوں میں اس حدیث کو الحدیث المسلسل بیوم العید کہا جائے گا۔ ہاں ایک بات کی وضاحت میں کر دوں کہ یہ جو او کا لفظ ہے شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر او اضحیٰ، اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ تحتانی کیسے نیچے والا عبداللہ بن عباس کے بعد والا راوی عطا ابن ابی رباح فرما رہے ہوں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا تھا، شہدت مع رسول اللہ یوم فطر فرمایا تھا یا شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیٰ فرمایا تھا۔ تو یہ او یا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یا عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں، جو بھی فرمائیں حق حاصل ہے کہ اس عید کو یوم عید الفطر کے دن بیان کریں یا حدیث مسلسل بیوم العید کو عید الاضحیٰ کے دن بیان کیا جائے۔ آگے مزید تھوڑی سی بات میں حوالے دینا چاہتا ہوں کتب کے حوالے سے۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں الحدیث المسلسل بیوم العید بیان کی ہے، یا ایھا الناس انکم قد اصبتم خیرا فمن احب ان ینصرف فلینصرف ومن احب ان یقیم للخطبۃ فلیقم، یہ الحافظ السلفی رحمہ اللہ نے اپنے جز کہتے ہیں مختصر کتاب کو، اپنی کتاب المفرد لسیاق طرق مسلسل یوم العید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ نمبر 2، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جیاد المسلسلات میں اس کو بیان کیا ہے۔ نمبر 3، الثعالبی نے منتخب الاسانید کے اندر بیان کیا ہے۔ نمبر 4، ابن عقیلہ نے الفوائد الجلیلہ کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 5، امام ابو داؤد نے سنن میں۔ نمبر 6، ابن ماجہ نے السنن میں۔ نمبر 7، النسائی نے سنن میں۔ نمبر 8، الحاکم نے مستدرک میں۔ نمبر 9، الامام ضیاء محمد بن عبد الواحد المقدسی نے خمسۃ احادیث مسلسلہ میں۔ نمبر 10، خطیب بغدادی نے المفرد میں۔ نمبر 11، الحافظ ابن عساکر نے مفرد میں۔ نمبر 12، حافظ عبدالعزیز قطانی نے المفرد میں۔ نمبر 13، حافظ مرتضی الزبیدی نے التغریب بالمسلسل بیوم العید میں۔ 14، السید محمد عبد الحی القطانی نے الطالع السعید فی المسلسل بیوم العید کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ تو میں نے ایک حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ محدثین کتنے ہیں جنہوں نے اس حدیث مبارک کو اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دین متین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں آخر میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، انشاءاللہ العزیز 3-4 جولائی 2023 پاکستانی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات و خدمات اور اعتراض اور ان کے جوابات کے عنوان پر 3 دن سبق ہوگا۔ آپ اس میں شرکت فرمائیں، مزید احباب کو شرکت کی دعوت دیں۔
انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی خدمت کے اندر تسلسل کے ساتھ لگے رہیں۔ میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انشاءاللہ العزیز 10 محرم کو المسلسل بیوم عاشوراء کے عنوان پر حدیث مبارک کی مجلس منعقد ہوگی۔ آپ ابھی سے ذہن نشین فرما لیں تاکہ موقع پر آپ کو یاد نہ کرانا پڑے۔ ویسے انشاءاللہ آپ تک پوسٹ بھی آئے گی، آپ تک ہماری تحریر بھی آئے گی، ہم آپ کو یاد دہانی بھی کرائیں گے اور یاد دہانی کرانی چاہیے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احناف میڈیا سروسز مسلسل عقائد، مسائل اور اخلاق کی ترویج کے اندر مشغول ہے۔ آپ حضرات احناف میڈیا کو دیکھیں، احناف میڈیا کو سنیں اور مزید حضرات کو احناف میڈیا کی طرف متوجہ فرمائیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ اہل سنت والجماعت کی عقائد، مسائل اور اخلاق کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ جس حد تک ممکن ہو آپ حضرات تک دین متین کو اصلی شکل میں پیش کریں اور اس پر ہونے والے اشکالات کے جواب دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، عقائد۔ نمبر 2 عبادات، اعمال۔ نمبر 3 اخلاقیات، اخلاق۔ نمبر 4 معاشرات۔ نمبر 5 معاملات۔ ہم انشاءاللہ العزیز ان 5 موضوعات کو اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ بیان کرتے رہیں گے اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ دیتے رہیں گے۔ آپ اس کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اپنے محفوظ رکھیں اور مزید امت تک اس کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارا ارادہ ہے اور عزم مصمم پختہ ہے انشاءاللہ کہ جس حد تک اللہ نے توفیق عطا فرمائی ایسے افراد تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جو عقائد سمجھانے میں متکلم ہوں، مسائل بتانے میں مفتی ہوں اور اخلاقیات کی تربیت کے اندر مرشد ہوں، اور ایسے مراکز بنانا چاہتے ہیں کہ جو مراکز عقائد کے لیے درسگاہ، مسائل کے لیے دارالفتہ اور اصلاح نفس اور اخلاق کے لیے خانقاہ ہوں۔ اس کے لیے آپ خود کو پیش کریں۔ میری خواہش ہے کہ اس کے لیے ہم میں سے ہر فرد تیار ہو، اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے اموال کو پیش کریں، اپنی صلاحیتیں پیش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے ہمارے مال، ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارے گھر اور ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما لے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قبول فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مجلس کے اندر آپ تشریف فرما ہیں۔ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس موقع پر وہ بھی بڑی محبت اور رغبت کے ساتھ آئی ہیں۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کو ہمیں اپنا وتیرہ بنا لینا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔